تھینک یو بھائی. خداوند آپ سب لوگوں کو بڑی برکت دے. اور ہمیں واقعی خوش ہونے کی بات ہے کیونکہ ہمارا خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو. تو ہم خداوند میں ایک فیملی ہیں، ہم اس بات کے لیے خوشی مناتے ہیں. آمین. آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارا خداوند ہمیں اپنے پاک روح سے بھرے. خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کے اس پیغام کے لیے جو ہم سننے والے ہیں. اور پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا ہے. خداوند تو ہم سب کو اپنے پاک روح سے بھر دے، اور آج ہم تیرے کلام میں سے جو کچھ سیکھیں اپنی زندگیوں میں استعمال کر کے خداوند آپ سے ہمیشہ کی زندگی انعام میں پائیں. اور خداوند آج جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیاں آئے ہیں وہ برکت سے بھر جائیں، وہ تیرے کلام سے بھر جائیں، وہ تیرے پاک روح سے بھر جائیں، یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں. آمین آمین. اور میرے عزیزوں، آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود بیڈ ہیبٹس. بری عادتوں سے ہم کیسے نمٹیں، بری عادتوں کو کیسے چھوڑیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیسن میں ہم یہ سیکھیں گے. کتنے لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی بری عادت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جو بولڈ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بری عادت ہے. تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. 1 اور 2 3 4 لوگ ابھی تک مجھے نظر آئے ہیں. ہاں، مجھے پکا یقین ہے ہم سب کے پاس بری عادتیں ہیں. اور وہ بری عادتیں کیا نقصان کرتی ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے اسے 3 زبانوں میں لکھ دیا ہے. عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ ویسے عادت جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. آپ کو ان بدنوں کو جو خاکی ہیں ان کو کیا بنانا ہے؟ جلالی. آمین. ان بدنوں کو ہم نے گلوریس بنانا ہے، فرشتوں کی مانند بنانا ہے. اصل میں یہ جو خدا اور شیطان کی جنگ ہے، آپ یاد رکھ لیں کہ ابلیس بھی خداوند کا ایک فرشتہ ہوا کرتا تھا. اس کا نام تھا لوسیفر، اور وہ میوزک میں ونڈرفل تھا، خوبصورتی میں ونڈرفل تھا، اور خدا نے اسے بہت اونچا مقام دیا، فرشتوں میں بہت اونچا مقام. لیکن اس کے اندر غرور آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنا تخت پرمیشور کے تخت سے بھی اونچا بناؤں گا، میں خدا سے بھی زیادہ بڑا بنوں گا. اور اس نے جو 33% فرشتے تھے ان کو اپنی طرف کر لیا، ان کو ورگلا لیا، ان کو ڈسیو کر لیا، اور خداوند کے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کر دی. اور پھر جب خداوند کی اور شیطان کے فرشتوں کی لڑائی ہوئی تو شیطان کیا تھا کہ وہ خدا کا مقابلہ کر پاتا؟ تو خدا نے اپنے ایک اور فرشتے کو، میکائیل کو بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، اور وہ ہار گئے. اور انہوں نے، خدا نے کہا کہ انہیں زمین پر پھینک دیا جائے آسمان سے. اور پھر کیا ہے کہ اب وہ ان ہواؤں میں، خلا میں، اجاڑ بیابانوں میں یہ رہتے ہیں. یہ ڈیمنز، ان کو ہم بدروہیں، دشت آتمائیں ان کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, بری آتما کا پتہ ہے نا, اس پہ موویز میں بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اب خدا نے کیا کیا ہے کہ وہی 33% لوگوں کو مٹی میں سے اس نے بنا کر ان فرشتوں کی جگہ لانا ہے, جلالی بنانا ہے. اور وہ خدا آپ میں سے اور ہم میں سے خدا دیکھے گا کہ میں نے کس کو چننا ہے. اور اس معاملے میں ایک چیز ہماری رکاوٹ بنتی ہیں, اور وہ پتہ کیا ہے؟ ہماری بری عادتیں. 3 طرح کے دشمنوں سے ہمیں مقابلہ ہے. آپ یہ دیکھیں, ہمارے پہلے ماں باپ آدم نے اور حوا نے, خدا نے ان کو بنایا, سب کچھ ان کے اختیار میں دے دیا, لیکن ان سے گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہ جلالی بدن سے محروم رہ گئے. کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے, نہیں جلال پا سکے, گلوریس باڈی نہیں پا سکے, فرشتوں جیسے نہیں بن سکے. لیکن پھر خدا نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کو بھیجا. آسمانی تھے وہ, خدا کا کلمہ تھا وہ, ازل سے ہی وہ خدا کے ساتھ تھا, خدا کا روح تھا وہ. اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ زمین پر بھیجا, ایک کماری عورت کو لیا اور اس کے ذریعے سے وہ اسے دنیا میں لاتا ہے. اور پھر جو ڈیمانڈ خدا ہم سے کر رہا تھا وہ یسوع مسیح کے ذریعے سے وہ پوری کروا لیتا ہے. اور وہ صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے لیے جلالی بننے کا, گلوریس باڈی بننے کا, فرشتوں جیسا بننے کا وہ رستہ بنا دیتا ہے. اور آج کلام کہتا ہے کہ جتنے بھی اس پر ایمان لائیں گے, کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا اور اس نے مر کر زندہ ہوا, اس نے شیطان پر فتح پائی, اس نے موت پر فتح پائی اور اس نے گناہ پر فتح پائی. اور آج جتنے بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارے جلالی بن جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا وہ وقت آئے گا. اور اب 3 فورسز, تاریکی کی 3 طرح کی فورسز ہمیں روکتی ہیں جلالی بننے سے, خدا کی بادشاہی میں جانے سے. اور پتہ ہے وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہیں شیطان ہے. وہ خود ہمارے رستے میں رکاوٹیں بنتا ہے, روکتا ہے, نہیں جانے دیتا ہمیں خدا کی طرف. ہماری فلائٹ کو جو کہ سیدھی آسمان پر جا رہی ہوتی ہے وہ ہماری پیچھے سے ٹانگیں کھینچتا ہے, ہمارے آگے ادھر ادھر کی چیزیں رکھتا ہے, ہماری توجہ کو ہٹاتا ہے تاکہ ہم آسمان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ ادھر ادھر کی چیزوں میں دھس کر ہم اپنی زندگی کو خراب کر لیں. ٹھیک ہے میرے عزیزو, تو ہمیں شیطان سے آگاہ رہنا ہے. اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں, ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیول. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی زندگی سے ہٹ جائے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ ڈیفیکلٹ لوگ شیطان تیار کرتا ہے ہمارے لیے تاکہ وہ ہمارے راستے کو روکیں. ڈیفیکلٹ لوگ, مشکل لوگ, برے لوگ, شیطان ان کے اندر سما جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں مشکل میں ڈالیں, تاکہ وہ ہمیں ہلاک کریں, تاکہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں. کلام میں لکھا ہے, یوحنا 10:10 میں لکھا ہے, چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. چور کس لیے آتا ہے؟ چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. یسوع مسیح کہتا ہے میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. یسوع کہتا ہے میں اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ تم زندگی پاؤ
اور کثرت کی زندگی. پتہ ہے کثرت کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کثرت کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. انسان کتنی دیر جیتا ہے ویسے؟ آپ اگر یاد رکھیں تو کتنا دیر کی مدت ہے بائبل کے مطابق اس کی؟ 70. داؤد کہتا ہے 70 سال یا زیادہ طاقت ہو تو 80 سال. ٹھیک ہے، اتنی انسان کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ زندگی کو تم ریسیو کر لو. آمین. لیکن آپ یاد رکھیں، شیطان آپ کو اس زندگی کو پانے سے روکتا ہے. وہ مشکل لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، پوتن جیسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں رکاوٹیں بنیں، وہ لوگوں کو وہ چرائیں، وہ کل کریں اور وہ ہلاک کریں. ٹھیک ہے، اور ان میں جو تیسری کیٹیگری ہے جو ہمیں روکتی ہے، وہ ہماری اپنی عادتیں ہیں، جو ہمیں خداوند کی طرف جانے سے روکتی ہیں، جو ہمیں صدیقک جیون پانے سے روکتی ہیں، اور ہمیں ان سے آگاہ ہونا ہے. اور جب ہم آگاہ ہو جائیں گے تو ہمارے راستے سیدھے ہو جائیں گے. آمین. تو آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سب کو پتا ہے کہ عادت کیا ہوتی ہے؟ ہیبٹ کیا ہوتی ہے؟ سب کو پتا ہے، ویری گڈ. اس کو ہندی میں لت بھی کہتے ہیں، بلکہ اردو والے بھی لوگ سمجھتے ہیں لت کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کو بڑی بری لت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لت ہے، اور بنگلہ میں اس کو اوباش بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے عادت. اور میرے عزیزو، عادت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو بولتے ہیں ہابیتوس. ہابیتوس، اور ہابیتوس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں. اس کا یہ مطلب ہے آپ جو ہیں. خداوند نے موسیٰ کو اپنا نام کیا بتایا تھا؟ میں جو ہوں سو ہوں. تو عادت کا مطلب ہے آپ جو ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کی عادت ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے درخت کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے پھلوں سے. اور انسان پہچانا جاتا ہے اپنی عادتوں سے. اس کی عادتوں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ انسان کس طرح کا ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ عادت بنتی کیسے ہے. کچھ اچھی عادتیں ہیں، کچھ بری عادتیں ہیں. اور عادت اس طرح سے بنتی ہے، عادت ہماری کسی ضرورت یا خواہش کی وجہ سے بنتی ہے. مثال کے طور پر کتنے لوگ الارم لگا کر اٹھتے ہیں؟ واو، میں خود بھی ایسا ہی کرتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عادت کیسے بنتی ہے. میری عادت ہے جب الارم بجتا ہے نا تو میرا پہلا ہاتھ اس کے اوپر آتا ہے اور میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ سٹاپ کر دیتا ہوں. یہ میری عادت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، جب میں سٹاپ کر دیتا ہوں تو میں 5 مور ریلیکسنگ منٹس حاصل کر لیتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. پھر میں کیا کرتا ہوں؟ روز ایسے کرتا ہوں. جب بھی الارم بجا تو میں نے اس کو بند کر دیا. اور اسی طرح یہ عادت بھی ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے ہماری زندگی میں، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو. سب سے پہلے ایک الارم بجتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گھنٹی بجتی ہے، ایک ٹریگر ہمیں مل جاتا ہے، ایک ریمائنڈر ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بند کر دیتے ہیں. سٹاپ
اس کو کر دیتے ہیں, اور سٹاپ کرنے سے جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ ہمیں مور سلیپ کا ریوارڈ مل جاتا ہے, اور آپ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, برش کرنے کی. ٹھیک ہے, برش کرنے کی عادت. اب کیا ہوتا ہے, آپ کو ٹریگر ملتا ہے, ریمائنڈر ملتا ہے صبح سویرے ہی جب آپ اٹھتے ہیں, آپ کی جو ٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ سٹکی فلم سی جمی ہوتی ہے, وہ سفید سا کچھ, اور وہ اچھا نہیں لگتا آپ کو, اور یہ ٹریگر ہے آپ کو, یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور برش کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی سے نہیں, کوئی ریمائنڈ نہیں, کوئی نہیں کہتا کہ برش کرو جا کے, آٹومیٹیکلی آپ برش کرتے ہیں. اور برش کرنے کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کو فریش بریتھ ملتی ہے, صاف دانت ملتے ہیں, اور یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ چائے بھی پینے کے عادی ہیں, ہے نا, اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک تھکاوٹ کا احساس آپ کو کہتا ہے کہ مجھے چائے پینی ہے. ٹھیک ہے, اور چائے کے بعد آپ پھر ریلیکس کر دیتے ہیں, اور اسی طرح سے عادتیں ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہیں. یہ ہے کہ ایک عادت بنتی کیسے ہے, تو کیسے بنتی ہے, ہماری ضرورت یا ہماری خواہش, ہماری طلب کو پورا کرنے کے لیے جو عمل ہم کرتے ہیں وہاں سے ہی ہماری عادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر آج جو ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے بری عادتیں ہماری زندگی میں کس طرح سے آتی ہیں. بری عادتیں کیا کیا ہیں ہماری زندگی میں. مجھے پہلے ایک عادت تھی لیٹ آنے کی عادت. ٹھیک ہے, اور یہ اچھی عادت نہیں ہے. ہر ایک بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بری عادت آپ کو ضرور ملے گی, اور آپ یاد کریں کہ آپ کے پاس کیا کیا بری عادت ہو سکتی ہیں. کچھ آتے ہیں جو ہمارے جسم سے لنک کرتی ہیں. اس میں کیا کیا ہے, اس میں ہے آپ دانت جو ناخن ہیں وہ چباتے ہیں. ٹھیک ہے, چباتے ہیں نا کچھ لوگ, اور بچوں کو پھر منع کیا جاتا ہے کہ یہ بری عادت. کچھ لوگوں کی انگوٹھا چوسنے کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی فون پہ بہت سا وقت گزارنے کی, اور آج کل یہ عادت بڑی عام ہو چکی ہے, گھنٹوں گھنٹی فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں, سوسائٹی سے کوئی لنک نہیں ہے, بس ہم اکیلے ہی فون پہ چپکے ہوئے ہیں. یہ عادت بن چکی ہے, اور یہ بری عادت ہے میرے عزیزوں. بعض لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کی بڑی عادت ہوتی, 5 گھنٹے لگاتار ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عادتیں آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں نقصان کرتی ہیں. اور بعض لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے, پیٹ بھرا ہوتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری بری عادتیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے. اور بعض لوگ شکایتی بڑے ہوتے ہیں, ہر بات میں کمپلین, یہ برا ہے, وہ نہیں اچھا, یہ ہو گیا, ویسا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ عادتیں آپ سمجھیں کہ ہماری زندگی کو ڈیمیج کرتی ہیں. بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے, اور یہ چیزیں آپ کو پہلے جو آپ سے جسم سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو کمزور کرتی ہیں میرے عزیزوں. سگریٹ پینے کی عادت, نشہ کرنے کی, الکوہل استعمال کرنے کی, یہ عادتیں ہمارے جسم کو برباد کرتی ہیں. لیکن جھوٹ بولنے کی عادت, شکایتی بننے کی عادت, یہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو ہمیں ان عادتوں سے باز آنا ہے. بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناک میں انگلی ڈالنے کی, اور یہ عادتیں آپ کی پرسنالٹی کو, شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں. شکایتی ہونا آپ کی شخصیت کو, دوسرے لوگ آپ سے بات نہیں کرنا پسند کریں گے, وہ کہیں گے نہیں یار یہ بندہ بہت شکایتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو روکتی ہیں.
اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں 7 ایسی بری عادتیں جسے خدا بھی پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سی ہیں آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. امثال 6 باب اس کی 16 آیت سے 19 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے. کتنی چیزیں؟ 6. بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. کراہیت، گھن آتی ہے اسے، بہت غصہ آتا ہے خداوند کو. پہلے تو آپ کو اپنے آپ پر آتا تھا نا کہ یار میں کیا ہوں، میں روز برا کام کرتا ہوں، ایک ہی کام جو مجھے برا لگتا ہے میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. پھر دنیا بھی آپ کی کچھ عادتوں سے نفرت کرتی ہے. اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، خدا بھی ان عادتوں سے آپ سے نفرت کرتا ہے، اس کو بری لگتی ہیں. اور وہ ہیں اونچی آنکھیں، پرائیڈ لک. اگر آپ مغرور میں ہیں، غرورے ہوئے ہیں، آپ پرائیڈ میں ہیں، تو خداوند کو یہ اچھا نہیں لگتا. خداوند کو بھی برا لگتا ہے کہ یار نہیں، پرائیڈ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، مغروری نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جھوٹی زبان، جھوٹ سے خداوند کو بہت نفرت ہے. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، آج پوتن کے ہاتھ بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں. برے منصوبے باندھنے والا دل، جب آپ کے دل میں برے خیال آئیں کسی کے لیے، یار آج میں نے اس کا فون چھیننا ہے، آج میں نے اس کا بٹوا لے کر بھاگنا ہے، آج میں نے چوری کرنی ہے، آج میں نے کچھ برا کرنا ہے، شراب پینی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا برا کام جو آپ کے دل میں آتا ہے تو خداوند کو برا لگتا ہے اس سے. اور شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، وہ پاؤں جو شرارت کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے دیکھتے نہیں اور بھاگ جاتے ہیں کرنے کے لیے، ویٹ نہیں کرتے، سوچتے نہیں. پھر ہے جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے. خداوند کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اور آخر میں جو بھائیوں میں تفرقے ڈالتا ہے، بھائیوں میں جو لڑائی کرواتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، کسی کی بدگوئی کرتا ہے، خداوند کو یہ عادتیں بالکل پسند نہیں ہیں. تو اب میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں جس میں لوگ بری عادتیں کرتے ہیں. شاپنگ کا کسی کو بہت شوق ہے، ناخنوں کو کاٹنے کا، ڈرگز کا. بعض اوقات ہم بہت زیادہ جو ہے وہ چائے کے عادی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. یا الکوہل کے عادی ہو جاتے ہیں، فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کو بہت اپنا لیتے ہیں اور سگریٹ نوشی میں پڑ جاتے ہیں، اور یا ہمیں زیادہ کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ چند ایک لسٹ ہے بری عادتوں کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وائی ڈو بیڈ ہیبٹس فیل گڈ؟ بری عادتیں ہمیں اچھی کیوں لگتی ہیں؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، مینلی آپ کو جو اچھی عادتیں ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، آپ کی جو اچھی عادتیں ہیں، لیکن جو بری عادتیں ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان، آپ کا خیال زیادہ جاتا ہے. اور یہ پتہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا خیال بری عادتوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو، ہمارے اندر گناہ ہے. جب ایک آپ ماں کے پیٹ میں پڑتے ہی ہے نا، جب بچہ کنسیو ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے تو، اور بچے کی پرورش ہوتی ہے، وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، ابھی وہ دنیا میں باہر بھی نہیں آتا، تو وہیں سے ہی گناہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. داؤد، حضرت داؤد کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ زبور 51 باب اس کی 5ویں آیت میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. گناہ کی حالت میں. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو ان کی جو نسل آئی
اس کے بیٹے نے پتہ کیا کیا تھا؟ قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو جب ہم ماں کے پیٹ میں پڑتے ہیں تو تبھی سے ہی گناہ ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے. جب بچہ باہر آتا ہے دنیا میں تو سب گناہ اس کے اندر ہیں، بری عادتیں اس کے اندر ہیں، لیکن وہ ابھی ان کو کر نہیں پاتا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے، بچے کے اندر غصہ آپ دیکھیں گے، بچے کے اندر آپ کو نفرت نظر آئے گی، لڑائی جھگڑا نظر آئے گا، لالچ نظر آئے گا. اس کے پاس آلریڈی کھانا ہے لیکن وہ چاہے گا کہ میں اپنے بھائی کا بھی چھین کر اپنی پلیٹ میں رکھ لوں. تو بچے کو یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ اس کے اندر جو سنفل نیچر ہے وہ بتاتی ہے. اس کے اندر جو گناہ چھپا ہوا بیٹھا ہے وہ اس کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، گناہ اٹریکٹیو ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے. آپ چاہے آپ ابھی اس بات کو نہ مانیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب آپ گناہ کریں گے نا تو آپ چاہیں گے کہ نہیں میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی دل جاتا ہے اس طرف کہ چلو آج کر لیتا ہوں، پھر نہیں کروں گا. لیکن پھر جب آپ گناہ کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کا دل اس کی طرف بھاگتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر گناہ ہے، بری عادتوں سے ہم بھرے پڑے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوتا ہے. کسی فلسفر نے کہا ہے مین از اے سوشل اینیمل. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے ایکچولی. بس ہم ٹرین کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، روکتے ہیں، نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہاں نہیں جانا، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. یہ آپ کوشش کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، روکتے ہیں. اور بری عادتیں ہماری زندگی میں بہت برے اثر ڈالتی ہیں. میرے عزیزو، ہم اپنی نظر میں بھی کبھی کبھی نا ہمیں اپنا آپ گھنونا نظر آتا ہے، برا لگتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا. اور اس کے علاوہ جب آپ بری عادتوں میں اپنے آپ کو جاری رکھتے ہیں تو آپ کی صحت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. نشہ آپ کے کڈنیز کو برباد کر دیتا ہے، اور بھی لیور کو، اندر کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. اسموکنگ، آپ کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ امورالٹی، میرج، سیکس بیفور میرج جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس پیک تک پہنچنے سے پہلے جب شادی تک آتے ہیں تو آپ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے بری عادتیں بہت حد تک خطرناک ہو سکتی ہیں میرے عزیزوں. اور اس کا اثر نہ صرف ہمارے جسم پر بلکہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر بھی برا پڑتا ہے. لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، بعض اچھے رشتے نہیں آتے، کہتے ہیں لڑکا تے نشئی ہے، لڑکا تے ویلا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور آخر میں جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو خداوند کہے گا کہ اے بدکار میری آنکھوں سے دور چلا جا، میں تجھے جانتا ہی نہیں تو کون ہے. تو بری عادتوں کا ہماری زندگی پر بہت برا اثر ہے. آج ہی ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو بہت نقصان اٹھا لیں گے. میرا ایمان ہے آج جتنے بھی آپ یہاں پر ہیں، اپنی ایٹ لیسٹ اپنی ایک عادت کو آج آپ ضرور چھوڑیں گے یسوع کے نام میں. آمین. نہیں تو میرے عزیزوں بہت مشکل ہو جائے گی. دنیا میں عادت چھوڑنے کا بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے طریقے ہیں. جو ناخن چبانے کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دنیا نے کیا طریقہ نکالا ہے کہ ایک گندی سی نیل پالش جس کا ٹیسٹ بہت برا ہو، جس کی سمیل بہت بری ہو، وہ بچوں کے ہاتھوں پر لگا دو تو تاکہ جیسے ہی وہ کرے انہیں سمیل آئے، انہیں ٹیسٹ برا لگے اور وہ نہ کریں ایسا. لیکن اس سے یہ طریقہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے.
بعض لوگ سگریٹ چھوڑنے کے لیے وہ کچھ نکوٹین کے پائپس لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ کش لگاتے ہیں تو ایک لمبی سی دھواں نکلتا ہے، اور اگلی لگتے ہیں، وہ بہت زیادہ برے لگتے ہیں، وہ کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے چھوڑنے کی۔ بعضوں کا چنگم استعمال کرتے ہیں، وہ چنگم چبا چبا کے چباڑے تھک جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے طریقے ہیں کہ آپ ان کو کیسے کم کریں۔ بعض کہتے ہیں اوکے میں ایک دن میں 2 پیکٹ سگریٹ کے پیتا ہوں، میں کیا کروں گا، 1 پیکٹ کا استعمال کروں گا۔ نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر لیتے ہیں لیکن پھر کنٹینیو ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم پراپر وے میں اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بری عادتوں کو۔ آپ کو اپنے اندر ایک ڈیسیژن لینا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے الکوہل کو ہاتھ نہیں لگانا، میں نے اسے مکمل طور پر چھوڑنا ہے۔ اپنے اندر یہ فیصلہ لے لیں اور مضبوط رہیں۔ ہم ایک کہانی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پرندہ جو ایک عادت کو چھوڑتا ہے، اپنی کمزوری کو وہ اپنے اندر سے کیسے نکالتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ آپ نے علامہ اقبال کا شعر تو سنا ہی ہوگا، نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور خداوند کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو عقابوں کا سا زور دوں گا، ایگل کی طرح کا زور دوں گا۔ اس پرندے کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے نا، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی بھی عمر ہماری عمر کے برابر ہوتی ہے، 70 ایئرز تک یہ زندہ رہ سکتا ہے، عقاب، ایگل۔ اور میں اس کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 10,000 فیٹ کی بلندی تک پرواز کر لیتا ہے، ہواؤں سے اوپر اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایون جو ایک بھیڑ ہوتی ہے اس کو بھی اٹھا کر اپنے پنجوں کے ساتھ اسے اٹھا کر اپنی جگہ پر لے جا سکتا ہے۔ اتنی پاور ہے اس کے پنجوں کے اندر۔ اس کی چونچ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں اس کی زندگی میں جو بہت مضبوط ہیں، اس کی چونچ، اس کے ہاتھ، اس کے بازو، پر، اور اس کے پاؤں یعنی اس کے پنجے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کیا کام کرتا ہے کہ اسے گھونسلے سے اوپر لے کے چلا جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتا ہے، اور وہاں سے اس کو کہتا ہے کہ تو کود۔ اور جب وہ کودتا ہے تو اس کو سکھاتا ہے کہ گر گر کر تمہیں سنبھلنا ہے، تو پرسسٹنٹ رہ، تو جاری رکھ۔ اور جب اس سے نہیں ہو پاتا وہ اڑتا ہے، اسے اڑنے کی عادت نہیں ہے، 6 مہینے کھایا ہوتا ہے اور اب موٹا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ اور وہ کیا کرتی ہے، اس کی ماں یا اس کا باپ اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتا ہے اور اونچا لے کر جاتا ہے، اور وہاں سے اس کو جا کر پھر چھوڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دن وہ کامیاب ہو کر اڑتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، عقاب کی زندگی میں جب 40 سال پورے ہو جاتے ہیں، 40 سال کا جب ایگل ہو جاتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس سے شکار توڑا نہیں جاتا، چونچ کام نہیں کرتی، پھر نیچرلی اس کی جو بیک ہوتی ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے، اندر کو مڑ جاتی ہے، اور اس سے وہ شکار نہیں کیا جاتا۔ اس کے جو بازو ہوتے ہیں وہ پرانے، کھمب جو ہیں وہ پرانے ہو کر وزنی ہو جاتے ہیں، اور اس کی اڑان میں مشکل آتی ہے، اور اس کے پنجے بھی
جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان سے ان پنجوں سے اب چیزیں اٹھائی نہیں جاتی، تو اب اس کے لیے 2 آپشنز ہیں، ڈو اور ڈائی، 2 چیزیں اسے کرنی ہوتی ہیں۔ یا تو اگر اسے فیصلہ لینا ہے کہ یا یہ مر جائے وہیں پہ، یا ایک پروسیس کرے، اپنے آپ کو اس پروسیس میں سے گزارے، ان چیزوں کو جو اس کی پرواز کو روک رہی ہیں، اس کی طاقت کو روک رہی ہیں، ان کو اپنے اندر سے باہر کر دیں۔ اور وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ایک پہاڑ پر جا کر اپنی چونچ کو پہاڑوں کے اوپر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ یہ کوئی میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، آپ اس کی سٹوری، اس کی لائف کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ what a wonderful bird it is۔ وہ اپنی چونچ کو توڑ لیتا ہے، اور ہمیں بھی اپنی بری زبان کو، شکایتی زبان کو، چگلی والی زبان کو توڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بلیس ہوں۔ اور وہ اپنی چونچ کو توڑ لیتا ہے، اور پھر نیچرلی خداوند اسے نئی چونچ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اپنے پنجے جو ہوتے ہیں ان کو بھی چونچ سے، چونکہ وہ فریش ہے، طاقت ہے، اور وہ کمزور پنجے ہیں، اس کو وہ اپنے پاؤں کو بھی توڑ ڈالتا ہے، نکال دیتا ہے اپنے پنجوں کو، کلوز کو، اور پھر جب نکل جاتے ہیں تو نئے پنجے اس کے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پنجے مضبوط ہو جاتے ہیں، چونچ مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے پروں کو جو پرانے ہیں، اولڈ ہیں، جو بوجھ بن چکے ہیں، اب اس پر ایک ایک کر کے وہ ان کو بھی نکال دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایک نئی جوانی، نیو برتھ جیتا ہے، اور اگلے 30 برس وہ پوری طاقت کے ساتھ جی لیتا ہے۔ آمین۔ اور میرے عزیزو، ہمارا خدا بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی 18 کی 8 اور 9 میں کہا ہے، پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ واو! خداوند بھی کہتا ہے جو چیزیں تجھے ٹھوکر کھلا رہی ہیں، جو چیزیں تیری پرواز کو سلو ڈاؤن کر رہی ہیں، اس کو نکال باہر کر۔ اگر کوئی بری عادت آپ کو خدا کی طرف جانے سے روکتی ہے تو اسے آج ہی باہر کر دے میرے عزیزوں، اور ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ خداوند نے کہا اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو جہنم میں ڈالا جائے۔ کیا فائدہ ہے ان آنکھوں کا اگر ہم نے جہنم میں چلے جانا ہے؟ تو کیا فائدہ ہے ان ٹانگوں کا، بازوؤں کا، اگر ہم نے زندگی کو ہی نہیں پانا، تو مر ہی جانا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنی بری عادتوں کو ہمیں نکالنا ہے اپنی زندگی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بری عادتیں کیا ہیں، تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، ہم ایک کامیاب زندگی بسر کریں، ہم اپنے جسم میں بھی مضبوط ہوں، ہم سوسائٹی میں بھی عزت پائیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی بنیں۔ آمین۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ خداوند کہتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزیں بخشتا ہے، اور تو عقاب کی مانند از سرے نو جوان ہوتا ہے۔ پھر سے یہ خداوند کا وعدہ ہے، جب ہم یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں میں نے بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 5 ایسے طریقے جن سے آپ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کی کون کون سی بری عادتیں ہیں، اور ان عادتوں سے آپ کتنے لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، کتنے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں آپ کی عادتوں سے۔ پھر آپ کے دماغ میں
ایک ٹریگر چلتا رہے گا کہ میں برا ہوں، مجھے اس کو چھوڑنا ہے، لسٹ بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ایڈمٹ کر لیں، مان لیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ برا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرا ایک بھائی ہے اور میں جب بھی اسے کہتا تھا کہ بھائی آپ شراب نہ پیا کرو، تو وہ کہتا ہے بھائی بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینی. ٹھیک ہے. اور اب جب اس کو ایکسپیرئنس ہوا، اس کی زندگی میں کوئی دکھ آیا، تو وہ سمجھا کہ نہیں یار، میرا بھائی اس وقت ٹھیک کہتا تھا. اسی طرح ہم سموکنگ میں کیوں نہیں یار، اس سے کیا ہوتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب کینسر ہو چکا ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری بری عادتیں ہیں. تو اسی لیے میرے عزیزو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایڈمٹ کرنا ہے، ہاں یہ برا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک سوسائٹی ہے، وہ کہتے ہیں اوکے سیکس بیفور میرج از اوکے. یورپ کی سوسائٹی، اور بلکہ اب تو ہر جگہ پہ ہی عام ہو چکا ہے. کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں رہا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ دیٹس فائن. لڑکے جو ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں، یہ عام سوسائٹی کا ہے. لیکن بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہم برے ہیں، گناہ ہے ہماری زندگی میں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے امثال 28:13 میں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو چھوڑتا ہے اس پر رحمت ہوگی. اس پر رحمت ہوگی. جو اقرار کرے، ہاں خداوند میں نے تیرے اور اپنے بھائی کی نگاہ میں گناہ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دیں، اور خداوند پھر ہمیں معاف کر دیتا ہے. تیسرے نمبر پر یاد رکھیں، اپنے دماغ میں اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ لیں کہ جو میں بری عادتیں میرے اندر ہیں، اس کے کوئی برے کانسیکوینسز نکلیں گے، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا. کیا لکھا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے غلطیوں 6 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں، فریب نہ کھاؤ، خدا مذاق میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. اب جو کچھ کام کر رہے ہیں، اگر بری عادتیں ہیں ہماری، تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں برا ہی بھگتنا پڑے گا. یاد رکھیں ہمیشہ کانسیکوینسز کو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کاموں کا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. تو اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اس لیے کانسیکوینسز کو، نتیجے کو، گناہ کے نتیجے کو یاد رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں، چوتھے نمبر پر آپ خدا سے مدد مانگیں. ہم اپنی طاقت سے اپنی بدیوں کو چھوڑ نہیں سکتے، بہت مشکل ہے. اور کیا کرنا پڑے گا؟ خداوند کی مدد کو مانگنا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری زندگی میں 1 نہیں 2 نہیں، بہت سارے گناہ تھے. جب میں فن لینڈ کے اندر تھا، مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر گھنونا پن نظر آتا تھا کہ یار کوئی ایک غلطی 2 3 تو ہر طرف سے گناہ کی رسیوں میں، عادتوں میں جکڑا ہوا ہے. اور میرے عزیزوں، مجھے بھی اسی طرح، کیونکہ اب میرے لیے 2 ہی چانس تھے، یا میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا، 2 سال سے بیمار تھا، اور پھر یسوع نے کلام کے ذریعے سے مجھ سے بات کی اور کہا اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے شخص میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں گا، میں تجھے بچاؤں گا. اور پھر مجھے فیصلہ لینا تھا کہ کیا میں اس ڈپریشن میں مر جاؤں کہ میں جیوں. تو جینے کے لیے میں نے کہا ہاں خدا میں جیوں گا، اور میں نے ایک ایک کر کے ان کانٹوں کو نکالا جن کو میں نکال سکتا تھا. لیکن بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کو میں اپنی طاقت سے نکال نہیں سکتا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ میں نے خداوند سے مدد مانگی، پاک روح کو مانگا، ہولی اسپرٹ کو، پوتر آتما کو مانگا کہ خداوند تو میری مدد کر، میں بدی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو مجھے آزادی دے. اور پھر خداوند نے میری زندگی سے
उन कांटों को निकाला, उन लोगों को निकाला जो कभी मैं अपनी ताकत से नहीं निकाल सकता था। आमीन। और फिर याद रखें 5वें नंबर पर डिक्लेयर योर विक्ट्री, अपनी फतह का ऐलान करो। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हां, मैं खुदावंद में रहकर पाकरू की मदद से मैं अपनी सब बदियों को, गुनाहों को छोड़ सकता हूं। और मैं ये कहूंगा, खुदावंद मैंने अपने बदन को तेरी सलीब पर दे दिया है। और अब एक मुर्दा शख्स जो जिस्म में मुर्दा है लेकिन रूह में जिंदा है, वो क्या गुनाह करेगा। इस तरह हम फतह पाएंगे, हम आज़ादी पाएंगे और हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। और जब हमने बदियों को निकाल लेना है तो अपने आप को खाली नहीं रखना, बल्कि उनको भरना है। ठीक है, आपको पता है ना, जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब एक बदरू एक इंसान में से निकलती है बुरी आत्मा, तो वो खंडर वीरान जगहों में जगह ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो देखती है कि वो शख्स अभी भी खाली है, तो अपने साथ कितनी ले आती है? 7, उससे भी ज्यादा बुरी ले आती है, और वो इकट्ठी मिलकर रहती हैं। तो आपने भी, जब आपको अपनी बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाला है, तो आपने उस खाने को पुर करना है। किनसे? अच्छी आदतों से। आमीन। और वो अच्छी आदतें ये वाली हैं, ये वो आदतें हैं जो एक कामयाब शख्स की आदतें हैं। आप जिंदगी में जितने भी टॉप के लीडर्स देखेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर देखेंगे, जितने खुदा के बड़े बड़े खादम देखेंगे, उनके अंदर ये 7 आदतें होती हैं। और उनमें पहली आदत है दुआया जिंदगी, प्रार्थना वाली जिंदगी। और अगर आप अभी प्रार्थना के आदी नहीं हैं तो मेरे अजीजों, मैं आपको कहता हूं कि आप प्रार्थना करें। और दूसरा, मैं एक और आपको बताता हूं, आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। मेरी जिंदगी जिस तरह से बदली, मैं बिल्कुल खाली था, उस आदमी की तरह, न जेब में पैसा, नशे में धुत, प्रॉब्लम्स में, मुश्किल में, सोसाइटी में बुरा। लेकिन जैसे ही मैंने खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया, मेरी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई, मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग आनी शुरू हुई। और फिर मेरी जिंदगी वहां से यहां आई, और यहां से फिर मेरी जिंदगी एक ब्लेस्ड शख्स के तौर पर बन गई। और इस तरह से आप याद रखें कि खुदा चाहता है कि हम ब्लेस्ड जिंदगी बसर करें। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी कामयाब हो। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था। ये मसीह से 384 साल पहले आया, ठीक है। और इसने एक कोटेशन कही है। इसने कहा है, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। कहता है, हम जो कुछ तरक्की करते हैं ये और कुछ नहीं है, ये आपकी आदतें ही हैं, अच्छी आदतें, जिनको अपना कर आप हाई सोसाइटी में हाई मुकाम पर चले जाते हैं। आप खुदा की नज़र में ब्लेस हो जाते हैं, आप अपनी नज़र में हीरो बन जाते हैं। और वो हमारी आदतें ही हैं। तो मैं आप लोगों को ये दावत देता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में इन 7 आदतों को अपना लेंगे तो आप ब्लेस होंगे। पहली आदत, दुआ करना शुरू कर दें। और दूसरे नंबर पर, खुदा पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना सीख लें। एक नन्हे बच्चे की तरह। वो नन्हा बच्चा है ना, उसको पता है किस बात पर भरोसा है? अपने माँ बाप के ऊपर, कि जो कुछ करना है उन्होंने करना है। आप भी ये याद रख लें कि आप भरोसा करें कि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर, आप खुदा के कलाम पर फोकस करें, ध्यान करें खुदावंद के कलाम के ऊपर। चौथे नंबर पर, खुदावंद का कहना मानना शुरू करें, अच्छे बच्चों की तरह।
اور 5ویں نمبر پر پاک روح سے مدد مانگے، پاک روح کی رہنمائی میں چلیں۔ آج خدا نے وعدہ کیا ہے، یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ایک مددگار تمہارے ساتھ چھوڑوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور پاک روح کی رہنمائی میں ہمیں چلنا ہے، اور پھر اپنی زندگی میں دینا سیکھیں دوسروں کو۔ صرف یہ نہیں میرا میرا اور مجھے، میری ہی جیب، میں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اپنی خوشیاں دوسروں میں بانٹیں، اپنی چیزیں دوسروں میں بانٹیں۔ آمین۔ دینا سیکھنا ہے، اور پھر ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہے۔ اگر یہ 7 عادتیں آپ کی زندگی میں آ جائیں تو میں سچ کہتا ہوں آپ اپنی نظر میں بھی اچھے ہوں گے، دنیا کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی، اور پھر ہماری پرواز سیدھی اوپر کو جائے گی، اور کوئی برا انسان ہمارا رستہ نہیں روک سکتا، شیطان ہمارا رستہ نہیں روک سکتا، اور ہماری بری عادتیں تو رہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ اگر خداوند ہمیں توفیق دے اور ہم نے اپنا ارادہ کر لیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی میں سے ایک ایک کر کے ہر ایک بری عادت کو نکال دیں گے، تاکہ ہم بلیسڈ زندگی بسر کریں اور خداوند میں مضبوط ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، اور خداوند تو ہماری زندگی سے بری عادتوں کو باہر نکال دے۔ خداوند ہمیں مضبوطی دے، قوت دے، دلیری دے، تاکہ خداوند ہم تیرے پاک روح کے ذریعے سے خدا باپ اپنی بری عادتوں پر قابو پائیں اور تیری مرضی کے مطابق چلیں، ہماری زندگی ایک دعائیہ زندگی ہو اور ہم تجھ پر ٹرسٹ کرنا سیکھ جائیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ہم تیرا حکم مانیں خداوند، تیرے پاک روح کے دوارا چلے پیارے خداوند، اور ہم اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کریں اور دوسروں کو معاف کرنا شروع کریں۔ خداوند تو ہم پر اپنا فضل اور رحم کر دے، اور آج جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیاں آئے ہیں وہ یسوع کے نام سے بلیس ہو جائیں، یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں، آمین۔